پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. جو تمہارے پاس ہے آج اس کی قیمت اور اس کی قدر کا احساس کرو. اسی کو کہتے ہیں غنیمت جانو. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک. تمہاری جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. بڑھاپا آنے سے پہلے تم اپنی جوانی کی فکر کرو، اس کی قدر کرو. اور دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحتک قبل سقمک. ابھی جو صحت ہے تمہارے پاس اس کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے. ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں آدمی کو جس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. سوچے بھی نہیں ہوتے وہ بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. تھوڑا عمر ڈھلنے تو دیکھو کچھ بیماریاں ایسی وفادار تمہارے ساتھ شریک ہو جاتی ہیں شوگر اور بی پی کے نام پر جو قبر تک ساتھ جاتی ہیں. اور بھی اس کے علاوہ کئی بیماریاں ہیں جس میں تمہیں وہ عاجز کر کے رکھ دیتی ہیں، تم کچھ نہیں کر پاتے. میں ہر ایک کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، پہلے سن لو 5 چیزیں کیا ہیں جس کو غنیمت جاننا چاہیے. پہلی چیز تمہاری جوانی بڑھاپا آنے سے پہلے. دوسری چیز تمہاری صحت بیمار ہونے سے پہلے. تیسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا فارغ ہونا یعنی خالی رہنا تمہارے مشغول ہونے سے پہلے. تمہیں اللہ کریم نے جو خالی وقت دیا ہے، کچھ کو یہ خالی وقت بھی نہیں ملا ہے، تم اس کو غنیمت جانو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تم اپنی حیات کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے، مرنے سے پہلے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اکثر خیال نہیں کرتا. کبھی اپنا ہاتھ اٹھا کر کے دیکھنا، کبھی آنکھوں سے دیکھ کر کے کسی کو اندازہ کرنا یہ جو ہاتھ ہے بڑا قیمتی اللہ نے تمہیں دیا. اگر یہ ٹوٹ جائے تو تم چھونا بھی نہیں جانتے، پکڑنا بھی نہیں جانتے. ان کی قدر و قیمت کا تمہیں اندازہ نہیں. جو آنکھیں اللہ نے تمہیں بن مانگے دیے، بنا آنکھوں والا جو زندگی گزارتا ہے اسے سفید اور کالا کیا ہوتا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. تمہیں پتا ہے اندھے شخص کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی ماں کا چہرہ ہوتا کیسا ہے. اندھے کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ انسان دکھتا کیسا ہے. وہ صرف احساس کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اور تمہیں رب ذوالجلال نے آنکھیں بھی عطا کی، جسم بھی سلامت دیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ فرماتے تو اس پر صحابہ کرام رو پڑتے تھے. یقیناً اللہ کریم نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں آج اس کا احساس نہ کرو گے تو یہ نعمتیں چھن جائیں گی. اور ایک چیز، 4 چیزیں سنایا میں نے، 5ویں چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غنا کا قبل فقری کا. اللہ نے آج تمہیں جو دولت دی ہے اس کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تم محتاج ہو جاؤ. فقیر ہو سکتے ہو، محتاج ہو سکتے ہو، اس سے پہلے جو چیز موجود ہے اس کا خیال کرو. یہ 5 چیزوں میں ہماری پوری زندگی ہے. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی صحت کو بیمار ہونے سے پہلے غنیمت جانو، تمہارے فارغ وقت کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو، تمہاری خوشحالی کو، تمہارے غنا کو، تمہاری امیری کو محتاج ہونے سے پہلے غنیمت جانو. 5ویں چیز تمہارے حیات کو، تمہاری زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. موت آ گئی پھر سارا دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ بھی چل رہا ہے. ابھی ان کی فیوز و برکات لوٹے ہوئے ہم بغداد سے واپس بھی آئے. اس منبر پر جب غوث پاک کھڑے ہوتے تھے بیان کرتے تو کوئی مجمع 70,000 سے کم کا نہیں ہوتا. کتابوں میں موجود ہے جب آپ کا بیان ختم ہوتا تو تاثیر ایسی تھی کہ ہر مجمع سے کچھ نہ کچھ جنازے ضرور اٹھا کرتے. لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے، غش کھا کر گرتے تھے، روتے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکیر واعظ و نصیحت کو سن کر کے
اب وہ کیا کہتے کیا تھے، کون سی باتیں تھی؟ کیا آج کا مقرر وہ تقریریں نہیں کر رہا ہے؟ وہ بیانات موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، زبان کی تاثیر کی بات ہے۔ ایک بار غوث پاک نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت عبدالجبار کو ممبر پر بٹھایا، کہا کہ تم آج بیان کرو لوگوں کو۔ وہ بیان کرتے رہے، گھنٹوں گزر گئے، لوگوں پر سناٹا طاری تھا، جیسے لوگ خاموش سنتے رہے۔ وہ اتر آئے، کہا ابا جان آپ جب بیان کرتے ہیں تو جو رقت طاری ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں سے جو چیخیں نکلتی ہیں، وہ نہیں ہو پایا۔ غوث پاک نے فرمایا تم بیٹھو، میں بیان کرتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ جو بیان انہوں نے اس دن کیا تھا وہ آج میری تقریر کا عنوان بھی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ممبر پر، لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں، آج میں اپنے گھر کا ایک قصہ سناتا ہوں، اپنے گھر کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں آج دوپہر میں تھک ہار کر کے گیا، میری بیوی عبدالجبار کی ماں کئی دنوں سے میرے لیے ایک مٹی کی ہانڈی میں دہی جمائی ہوئی تھی، اور گرمیوں میں دہی کھائی جاتی ہے، دہی کو کھایا جاتا ہے پیٹ کے ٹھنڈک کے لیے۔ غوث پاک فرماتے میں آج دوپہر میں تھکا ہارا گیا اور میری خواہش بھی تھی کہ دہی کھاؤں، اور میری بیوی نے کئی دنوں سے مٹی کی ہانڈی میں دہی جمایا تھا، لیکن میرے گھر پہنچنے سے پہلے اچانک ایک بلہ آیا، اور بلے نے اس دہی کی ہانڈی پر ایسا جھپٹا مارا کہ وہ ہانڈی گر گئی، پھوٹ گئی، اور پورا دہی زمین پر بہہ گیا۔ نہ میں کھا پایا، نہ میری بیوی کھا پائی۔ اتنا واقعہ غوث پاک نے بیان کیا، پورا مجمع رونے لگ گیا۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سارے دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئے، چیخنے لگ گئے۔ میاں کسی کے گھر میں اگر مٹی کی ہانڈی ٹوٹ گئی اور دہی بہہ گیا تو اس میں رونے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ مجمع میں بیٹھا ہوا غوث پاک کا مرید وہ عام انسان نہیں تھے، وہ غوث پاک کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے والے اہل دل تھے، وہ اہل بصیرت تھے۔ وہ جانتے تھے کہ غوث پاک اپنے گھر کا قصہ نہیں سنا رہے ہیں، غوث پاک کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی پر مال 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 جمع کرتا رہ جاتا ہے، جب اس کے کھانے کا وقت آتا ہے ملک الموت پنجہ مارتا ہے اور اس کی روح لے کر چلا جاتا ہے، نہ وہ چکھ پاتا ہے نہ کھا پاتا ہے۔ میں نے یہی زندگی میں دیکھا ہے۔ لوگ، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو دو ہی چیزوں میں مصروف دیکھا ہے، دو ہی چیزوں میں مصروف دیکھا ہے۔ ایک کہ جب جوانی اور طاقت ہوتی ہے تو مال کماتے رہ جاتے ہیں، اتنا کمایا کہ صحت گنوا دیا، اب صحت بچانے کے لیے مال گنواتے رہ جاتا ہے۔ باقی کی زندگی جو کمایا تھا وہ ہاسپٹلز میں ڈالتے رہو، ڈاکٹروں کو دیتے رہو۔ انہی دو چیزوں میں شیخ سعدی فرماتے ہیں پوری زندگی ختم کر کے چلا جاتا ہے۔ جوانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ نائٹ اور ڈے ان کے لیے کچھ مسئلہ نہیں، دن میں بھی کام ہے، رات میں بھی نائٹ شفٹنگ سب کر رہے ہیں۔ کیوں میاں؟ کچھ تو سٹینڈ ہونا ہے، اور جب سٹینڈ ہونے کا وقت آیا تو بیماریاں لگ گئی۔ جو جمع کیا تھا اب ان بیماریوں کو صحیح کرنے کے لیے خرچہ کرتا رہا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت سارے ہمارے بچے اور نوجوان اپنی جوانی کی قدر نہیں کر پاتے، انہیں احساس نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ جوانی بہت تھوڑے وقت کے لیے دی گئی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، بہت تیزی سے چلی جاتی ہے۔ تم ابھی پلاننگ کرتے رہ جاؤ گے، منصوبہ بندی کرتے رہ جاؤ گے، تمہارے بالوں میں سفیدی آ جائے گی۔ تم ابھی سٹینڈ ہونے کے منصوبے بنا رہے ہوں گے، گھر بنانے کے منصوبے بنا رہے ہوں گے، اس وقت تک تو دانت ڈھیلے ہو جائیں گے، کمر ٹیڑھی ہونے لگ جائے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اچانک تمہارے بالوں میں سفیدی کہاں سے آئی، تم اندازہ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اسی لیے جو جوانی 18 سال سے لے کر شروع ہوتی وہ بڑے چیلنجز بھری ہوئی ہوتی ہے، بہت سارے چیلنجز اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ صرف اپنے نفس پرستی کا شکار ہوتا ہے، صرف اپنی لہو و لعب اور اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں مصروف ہوتا ہے، یا رحمان کی دی ہوئی جوانی کو اس کی رضا میں خرچہ کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، تم نے اگر جوانی کو غنیمت جانا، اللہ کی دی ہوئی تھی یہ جوانی، اس کی رضا میں گزارا، تو قسم خدا کی 80 سال کے بھی ہو جاؤ گے تو جوانی ختم نہیں ہوگی۔
جوانی تمہاری برقرار رکھی جائے گی، تمہاری جوانی کی قوت و تر و تازگی بڑھاپے تک اللہ سلامت رکھے گا۔ اعضاء کا کمزور ہونا اور ہے، لیکن احساسات کا مر جانا اور ہوتا ہے۔ کچھ نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے، اسی لیے آج میں یہ ٹاپک اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، تم دیکھو گے کہ جوان بوڑھے نظر آئیں گے اور بچے جوان نظر آئیں گے، چھوٹے بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان لوگ بوڑھے نظر آئیں گے۔ اور یہ پریکٹیکل آج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ 20 سال 25 سال 30 سال کے قریب کے نوجوانوں میں ہمارے پاس بہت لمبی لسٹ ہے جنہوں نے اپنی جوانی ایسی خراب کر دی ہے کہ ان کے اندر بڑھاپا ہے، صرف چہرہ دیکھنے کو سمارٹ ہے، ہینڈسم ہے، اندر سے تباہ ہو چکے ہیں۔ ان سے اچھے وہ پرانے زمانے کے بوڑھے ہیں جو 60 سال میں بھی طاقتور ہوتے تھے۔ آج ان کھوکھلے نوجوانوں کو میں دیکھ کر حدیث یاد کرتا ہوں جس میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تم جوانوں کو بوڑھا دیکھو گے، کچھ نہیں کر پائیں گے، اور پھر بچوں کو حضور فرماتے ہیں وہ جوان نظر آئیں گے۔ یہ بھی ہم نے آج کے زمانے میں دیکھا، 4 سال کا بچہ وہ باتیں جانتا ہے جو ہمارے زمانے میں 35 سال کا لڑکا نہیں جانتا تھا۔ آج چھوٹے سے 4 سال 5 سال کے بچوں سے آپ بات کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ تمہیں پرسنل ریلیشن شپ کے بارے میں بھی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ شہروں کے حالات ہم نے دیکھے، چھوٹے چھوٹے سے بچے جن کے بالغ ہونے میں بھی ابھی وقت باقی ہے، لیکن وہ بے حیائی کی باتیں کھلے طور پر کرتے، ایسا لگتا ہے کہ وقت سے پہلے یہ جوان ہو چکے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں جو ہمارے گھروں میں آج آ چکی ہیں۔ اے نوجوانوں، تمہارے پاس وقت بہت کم رہ گیا۔ اگر تم 20 سال 25 سال کے ہو تو ایسے سورج تیزی سے نکل رہا ہے، تیزی سے ڈوب رہا ہے، تم کو کیا لگتا ہے کہ آج 6 بجے نکلا، شام 7 بجے ڈوب گیا؟ نہیں، ہر دن تمہاری زندگی کی ایک ایک گھڑیوں کو ڈبوتے چلا جا رہا ہے، تمہیں بہت تیزی سے بڑھاپے کی طرف لا رہا ہے، اور وہ وقت ان قریب آنے والا ہے، ان قریب، جب ملک الموت بالکل تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، موت کا فرشتہ جس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا اور چھٹکارا بھی نہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک چھوٹی سی بچی اپنے باپ کے جنازے کے ساتھ روتی ہوئی جا رہی تھی، 8 سال کی بچی تھی، اس کے باپ کا انتقال ہوا، جنازے کے پیچھے پیچھے روتی جا رہی تھی اور یہ کہتی جا رہی تھی کہ آج ہمارے گھر پر کتنی بڑی مصیبت آ گئی، ہمارے باپ ہم سے دور ہو گئے اور میں بچپن میں یتیم ہو گئی، میرے گھر پر آج بڑی مصیبت آئی۔ بچی رو رہی تھی۔ جانتے ہیں حضرت سفیان ثوری اس بچی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا ادھر آ، میں تجھے بتاؤں تیرے گھر والوں پر مصیبت نہیں آئی، تم تو کل سے پھر معمول پر چل پڑو گے، جو مصیبت تیرے باپ پر آئی ہے موت، یہ پھر کبھی کسی کے اوپر نہیں آتی، ایک ہی بار آتی ہے، اس سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ تمہارے گھر پر کیا آئی؟ آج مرا غم کرو گے، کل سے کھانا پانی کا پہننا سونا سب شروع ہو جائے گا، تم تو معمول پر آ جاؤ گے، لیکن اس کی زندگی ختم ہو چکی، اس پر جو چیز آئی ہے تیرے باپ پر وہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ پھر وہ بچی قبرستان تک گئی اور اپنے باپ کو دفن کر کے جب آئی، دوسرا دن تھا، صبح کے وقت حضرت سفیان ثوری قبرستان میں تھے، تو یہ چھوٹی سی ننھی بچی اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، کہہ رہی تھی ابا جان آپ بیمار تھے، میں رات کو دوائیاں لا کر دیتی، آپ کا بستر میں بچھاتی، آپ کو اوڑھنا میں اوڑھا دیتی، اور کھانے کے لیے میں لے آتی، کل کی پہلی رات گزری ہے، کیا کسی نے آپ کو دوائی پوچھی؟ کیا کسی نے آپ کا بچھونا بچھایا؟ کیا کسی نے آپ کو اوڑھنا دیا؟ کیا کسی نے کھانا پوچھا؟ وہ باپ کی قبر کے پاس بیٹھے رو رہی تھی۔ سفیان ثوری گئے اس بچی سے کہتے ہیں بیٹا اب اپنے باپ سے یہ مت پوچھ کہ کل دوائی کس نے دیا، کل کھانا کس نے پوچھا،
اب یہ پوچھ اپنے باپ سے، بابا جان کل ہم نے جو کفن پہنا کر بھیجا تھا فرشتوں نے اسے